آپ کے سامنے جو کتاب ہے نور الایضاح کی کتاب ہے، اور باب ہمارا چلا ہے باب احکام الجنائز۔ یہ جنازے کے جو احکام ہے اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو سیغہ ہے تیسری لائن میں یا میم میم واو ہا، یہ سیغہ کون سا ہے، کس باب سے، ہم اس کو پڑھیں گے کیسے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہوگا، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیغہ ہوتا ہے، اس پر اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے، اب ہمیں مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں تو کیا پڑھیں، تو ہم اس پر اعراب لگانے کا کیا طریقہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اسی طرح اگلا جو سیغہ ہے اسی کی لائن میں یا میم میم، یہ بھی ایک سیغہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ جو پہلا میم ہے وہ مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس میں اس حوالے سے معلومات مل رہی ہے، تھوڑا سا اعراب کا پتہ چل رہا ہے۔ اب ہم عبارت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ بھائی اسٹرکچر پہلے سمجھ لیں کہ اسٹرکچر کیا ہے، بات کیا چل رہی ہے۔ بات یہ چل رہی ہے جنازے کا بیان ہے اور غسل دینے کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ولو ماتت امراتن، اگر عورت مر جائے مع رجالی، مردوں کے ساتھ، یعنی سچویشن یہ ہو کہ جو عورت ہے وہ مر جائے اور اس کو غسل دینے والا کوئی بھی نہ ہو، صرف مرد ہو، تو کیا کریں گے، آگے اس کا لکھا ہوا ہے یہ کریں گے، ہا ضمیر عورت کی طرف جا رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کا ترجمہ ہم ڈکشنری سے دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر ہم اس پر ترجمہ اپلائی بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ابن اشرف ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سیغہ ہے یا میم میم واو، اس کو ہم قاموس الوحید سے دیکھتے ہیں، اس کے حروف اصلیہ دیکھتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں، متبادل الی ذہن ہے اور جو سامنے ہے اس کے مطابق یا میم اور میم، یا میم میم اس کے حروف اصلیہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں کہ اس کے حروف اصلیہ، اس حروف اصلیہ سے کیا یہ آ رہا ہے اور اس کا ترجمہ سائڈ بھی ہو رہا ہے، یعنی یا میم میم دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں، ٹھیک ہے۔ یا میم ہمارے پاس آ گیا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم تھوڑا سا اس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ اس میں جو ڈکشنری دیکھنے کا کیا طریقہ ہے ہم اس کو بھی سمجھیں گے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کا یما یمن، سمندر میں ڈالنا، تو یہ ترجمہ نہیں بیٹھے گا وہاں پر کیونکہ جنازے کے بیان۔ نیچے لکھا ہوا ہے ساحلو، اس کا مطلب یہ جو آتا ہے نا ساحلو، اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سیغہ ساحل کے ساتھ استعمال ہو، کہ آپ ایسی عبارت پڑھ رہے ہیں کہ جہاں جو سیغہ آیا ہے یما یما، جو بھی سیغہ آیا ہے تو وہ ساحل، لفظ ساحل کے ساتھ استعمال ہوا، یہ اس طرح کے کسی اور لفظ کے ساتھ جو ساحل کا معنی رکھتا ہے اس کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا سمندر کے پانی کا ساحل کو ڈھانک لینا۔ اسی طرح یمما ہو، یمما ہو، یہ یمما صرفہ کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہو جو آ رہی ہے یہ مفعول بھی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یمما جو سیغہ ہے باب تفعیل سے، یہ مفعول بھی کے ساتھ استعمال ہو، کس کے ساتھ، مفعول بھی کے ساتھ استعمال ہو، یہ ضمیر اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ سیغہ جب مفعول بھی کے ساتھ استعمال ہو، اس کا معنی ہوگا قصد کرنا۔ اسی طرح اور بھی نیچے معنی لکھا ہے، آگے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے، المریض للصلاۃ۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہی سیغہ، اس سے جو پہلے آپ کو لکیر دکھ رہی ہے، یہ والی لکیر، یہ والی جو لکیر ہے اس کا مطلب یہ ہے یمما سیغہ اس کی جگہ پر ہے، تو اب عبارت بنے گی یمما المریض، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سیغہ یمما جو سیغہ ہے ہمارے پاس، یہ سیغہ جب مریض کے ساتھ استعمال ہو اور نماز کا بھی اس میں تذکرہ ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا نماز کے لیے بیمار کا تیمم کرنا، یہ ترجمہ ہوگا۔ اب ہم اس کو اس کے بعد جو ہے نا آگے تیمم سے آ رہا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ تیمم میں تار ہے اور جو ہمارے پاس سیغہ ہے اس میں تا نہیں ہے، تو یہ یا تو یمما سے ہو سکتا ہے یا کسی اور جو ہے سیغے سے ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو بٹھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی عورت مر گئی مرد کے ساتھ تو جو مرد ہیں اسے تیمم کرائیں گے، اور شرعی مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، تو ہم اس کی جو عبارت ہے نا وہ ہم یوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم سائڈ کیسے کرتے ہیں پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مریض، اور جو یہاں پر مریض کا ذکر نہیں ہے، لیکن مریض کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن کیا ہے، جس طرح مریض مجبور ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایک مجبوری والی کیفیت ہے کہ کوئی بھی عورت غسل دینے کے لیے نہیں ہے، تو ایک مجبوری والی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے مجبوری والا معنی پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا معنی بھی یہاں پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے لکھا ہوا ہے للصلاۃ، کہ جب یہ صلاۃ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں نور الایضاح کے اندر نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن کیونکہ نماز سے جنازہ کا ذکر ہے، جنازے کا ذکر ہے، کیونکہ تیمم کے بعد غسل کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا نماز کا ذکر بھی پایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم تیمم والا معنی کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو سیغہ ہے یمما،
اس کی جو جمع آئے گی نا یممو آئے گا، یمما یمما یممو، صرفا صرفا صرفو، یممو یممو بروزن صرفو۔ تو ہم اس کی عبارت یہ جو ہمارے پاس سیگا ہے تو اس کو پڑھیں گے یممو یممو بروزن صرفو۔ تو یہ ماضی کا سیگا ہے اور جمع کا سیگا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر عورت مرد کے ساتھ مر جائے تو یممو ہا، تو جو مرد ہیں وہ اس کو کیا کریں گے، ہا تیمم کرائیں گے، وہ اس کو تیمم کرائیں گے، اس کا یہ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، کا عکسی کا، جیسے کہ اس کے برعکس۔ اچھا آگے جو سیگا ہے یہ یا میم میم، اس کو بھی ہم جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ باب تفعیل سے آتا ہے اور باب تفعیل سے اس کا معنی تیمم کرنا آ رہا ہے اور بیٹھ بھی رہا ہے، تو اس کو بھی ہم یمما پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے، ماضی یمما، مضارع نہیں لے سکتے کیونکہ مضارع کا وزن نہیں چڑھے گا۔ کسی بھی سیگے کا وزن چڑھانے کے لیے نا آپ نے ایسا وزن چڑھانا ہوتا ہے کہ جو آپ نے گردان میں یاد کیا ہو، جیسے یمما آپ نے یاد کیا ہے صرفہ کے وزن پر ہی، اسی طرح میں نے یممو آپ کو بتایا کہ یہ یممو میں نے کیوں چڑھا ہے، کیونکہ مجھے گردان یاد ہے، صرفہ کی گردان یاد ہے، صرفہ صرفہ صرفو، اسی طرح یمما یمما یممو، تو یہ اس وزن پر چڑھ گیا۔ یممو بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یممو پڑھیں گے تو ایسا کوئی سیگا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نے ڈکشنری دیکھی تو یممو کوئی سیگا نہیں ہے، کیونکہ یممو ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ادغام جو ہے نا وہ ضروری اور واجب ہوتا ہے، ادغام کے جو قواعد پڑھے ہیں اس کے مطابق یممو نہیں ہو سکتا، یممو ہوگا، اور یممو بھی ہمارے پاس کوئی سیگا نہیں ہے تو کہ جس کا ہم اس کو لے کر معنی بٹھائیں۔ تو اس کے علاوہ اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔